السلام علیکم، میں سجاد عزیز میں پچھلے 12 سال سے ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں اور پچھلے 12 سال سے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو آپ تمام والدین کے لیے ہے اور میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ میری ویڈیو کو بڑے تحمل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میرا ہرگز مقصد کہیں والدین کے اوپر تنقید کرنا، ان کو نکتہ چینی کرنا نہیں ہے، بلکہ والدین کی اصلاح کرنا ہے۔ دیکھیں، جب میں نے پڑھانا سٹارٹ کیا تھا آج سے 12 سال پہلے، اور اب جو 12 سال کے بعد جو میں نے جو باتیں نوٹ کی، جو چیزیں نوٹ کی، میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گا۔ دیکھیں، آج سے 12 سال پہلے جب میں نے پڑھانے کا آغاز کیا تھا، بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا، دیکھیں اس وقت بچوں کو پڑھانا بڑا آسان تھا۔ بچوں کو پڑھانا آسان تھا، بچے ان کے اندر مینرز تھے، بچے ٹیچرز کی بات مانتے تھے اور ایزیلی جو ہے نا ان کو کسی ڈائریکشن پہ لگانا وہ بڑا آسان تھا۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں اور اس کو کمپیئر کریں آج کے بچوں کے ساتھ، تو آج کے جو بچے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ آج کے بچے، پہلی بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے بچے ہوتے ہیں جن کے گھر میں بھی ایسی تربیت دی جاتی ہے اور ان کو مشن اورینٹڈ کیا جاتا ہے اور ان کو پڑھائی سے لگاؤ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی ایک تعداد ایسی ہے، ہم ان بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں جن کو پڑھائی سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، بچہ بالکل پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا اور والدین کا بھی پریشر ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بچہ آتا ہے، آپ کے اسکول میں ہے یا کالج میں ہے تو آپ بچے کو پڑھائیں۔ لیکن بچے کا اگر آپ انٹرسٹ دیکھیں تو نہ اس کو پڑھائی میں کوئی لگاؤ، نہ بچے کے اندر کوئی مینرز، اور نہ بچے کے اندر کوئی بات کرنے کی تمیز، اور نہ ٹیچرز کی کوئی احترام، بالکل اس طرح کا نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بچے کی جو تربیت ہوتی ہے، وہ جو بچے کی ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا قصور جو والدین میں سے ہے، سب سے بڑا قصور وہ معذرت کے ساتھ وہ ماں کا ہے۔ میں نے وہ تمام بچے جو بگڑے ہوئے دیکھے، جو بدتمیز ہیں، جو اساتذہ کا احترام نہیں کرتے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ماں کی تربیت ہے۔ اور ماں کا جو سپورٹ کرنا کسی چیز میں، غلط چیز میں سپورٹ کرنا، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ ماں جو ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے، ماں اس کے اوپر پردے ڈال دیتی ہے۔ یہ جو ایسا عمل ہے، آپ یقین کریں، میں ان تمام ماؤں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ آپ کسی کا نقصان نہیں کر رہے، آپ صرف اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہیں اور اپنی آنے والی جو نسل ہے اس کو آپ تباہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ اس طرح کا عمل کریں گے کہ ان بچوں نے کل بڑھاپے میں آپ کو خراب کرنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ تمام کی تمام مائیں جو ہر وقت ٹک ٹاک پہ لگی رہتی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کل ان کے بچے، ان کے بیٹے یا بیٹیاں جب جوان ہوں گے، جب اپنی ماؤں کو ٹک ٹاک پہ دیکھیں گے، یہ سارے کام کرتے ہو، آپ مجھے بتائیں کہ کیا تربیت ہوگی؟ آپ بچے کی کیا ایسے تربیت ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں ہر جگہ پہ، ہر ویڈیو میں یہی بات یہ کہتا ہوں کہ جب بھی شادی کرنی ہو، شادی کا فیصلہ وہ سوچ سمجھ کے کریں۔ آپ جسٹ کسی کا وہ بینک بیلنس، آپ کسی کی شکل و صورت یہ دیکھ کے نہ کریں۔ جس خاتون کا آپ انتخاب کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ کردار کتنا اچھا ہے، وہ کتنی میچور ہے۔ کیوں؟ اس کا میچور ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس نے آگے ایک نسل کو تیار کرنا ہے۔ پہلی بات جو ہے، آج کے جو بچوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں مین جو ریزن ہے وہ بچے کی ماں کا ہے۔ اگر دیکھیں ماں، میں نے وہ تمام بچے بھی دیکھیں، یقین کریں آج کے دور میں بھی وہ اس ساری دنیا سے بے خبر ہے۔ وہ جسٹ اپنی پڑھائی کی طرف فوکس کرتے ہیں، وہ توجہ سے بات سنتے ہیں، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ میں ڈھونڈتا ہوں ریزن کیا ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ ہم پھل کھا رہے ہیں، یہ درخت کہیں پہ اور لگا ہوا ہے، کہیں پہ ماں باپ ہے، وہ نیک ماں باپ ہے اور ان کی اثرات جو ہے وہ بچے کے اوپر آ رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی بچے ہوتے ہیں۔ ہم بچوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خدا را بچوں کو ٹھیک نہ کریں، آپ خود ٹھیک ہو جائیں۔ جب آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے بچے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری جو وجہ ہے آج کے دور میں، وہ ہے موبائل کا بھیجا استعمال۔ دیکھیں، جب بھی ایک چھوٹی ایج کا بچہ جو کہ ابھی میچور نہیں ہوا، اس کے پاس جو موبائل ہوتا ہے وہ 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو وہ بچہ موبائل پہ گیمز دیکھ رہا ہوتا ہے یا کارٹونز دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے موبائل کا استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہوئی ہے، جو بچے موبائل کے بہت زیادہ قریب ہوئے ہیں، وہ جب سے یہ کووڈ آیا، کووڈ میں دیکھیں کہ چونکہ اسکول بند تھے
اور بچوں کا جو ریگولر کلاسز تھی وہ نہیں ہو رہی تھی. ٹیچرز جو ہے وہ زیادہ تر جو کام تھا وہ موبائل کے اوپر ہی بھیجتے تھے, تو دیٹس وائی ایک مجبوری تھی کہ بچوں کو موبائل لے کے دینا پڑا اور بچوں کو موبائل کے قریب کرنا پڑا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں, اس کی وجہ سے بھی میں کئی ایسے کیسز ہیں وہ جانتا ہوں لڑکے اور لڑکیوں کو جو کہ کووڈ میں موبائل سے ایڈکٹڈ ہوئے. لیکن اب اگر کیونکہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ ریگولر کلاسز ہوتی ہیں, پراپرلی بچے سکول جاتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آج بھی یہ روٹین ہے کہ بچے کا جو کام ہے وہ موبائل پہ بھی بھیجا جاتا ہے. میں ان تمام جو سکول آنرز ہیں پرائیویٹ سکولز کو, ان کو اسپیشلی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اب یہ دیکھیں جب ایک بچہ وہ کلاس اٹینڈ کرتا ہے, اس کو ریگولرلی کلاس میں کام کروایا جاتا ہے, اس کو ڈائری لکھوائی جاتی ہے, تو پھر اس کو موبائل پہ کام بھیجنے کی تک ہی نہیں بنتی. اب خدا را رحم کرے ان بچوں کے اوپر بھی, اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹیچرز کے اوپر بھی یہ اچھا خاصا برڈن ہے. وہ بیچارے ٹیچرز وہ اسکول کے اندر بھی کام کرتے ہیں, وہ گھر آتے ہیں, ان کی پرسنل لائف ہوتی ہے, اس کو بھی ڈیمیج کیا جاتا ہے اور بڑی بری طرح ڈیمیج کیا جاتا ہے. واٹس ایپ کے اندر گروپ بنے ہوئے ہیں, وہ بیچاری کلاس کے اندر کلاس پڑھا رہی ہوتی ہیں, گھر جاتی ہیں, گھر جا کے وہ وہی واٹس ایپ گروپ کو ان کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے, ان کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. تو میں ان تمام جو اسکول آنرز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس سسٹم کو چینج کریں. بچوں کو جو اگر کلاس ورک مل جاتا ہے, ان کو ڈائری مل جاتی ہے, تو یہ واٹس ایپ کا سسٹم ختم کریں, موبائل پہ بچے کو کام نہ بھیجیں تاکہ بچے موبائل سے دور ہوں. اب والدین بیچارے, کئی والدین ایسے ہیں جن کو کوئی خبر ہی نہیں ہے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے, ابھی ایج اتنی میچیور نہیں ہے. دیکھیں چھوٹے بچے کو موبائل دینا بالکل اسی طرح ہے جس طرح بندر کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی دے دینا. اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ جو موبائل, یہ جو میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, یہ ایک ویپن ہے. اور سمجھ لیں کہ چھوٹے بچے کو موبائل دینا اور ایسا ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ میں ایک کوئلہ انگارہ, جلتا ہوا انگارہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں اور اس کا ہاتھ وہ خود ہی وہ جلا دے. تو میں آپ تمام ٹیچر سے بھی اور اسکول آنر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ختم کریں. اور دوبارہ میں موبائل کی طرف آتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو موبائل دیا ہوا ہے, خدا را آپ بچوں سے موبائل لے لیں. اس وجہ سے بچے بہت زیادہ بدتمیز ہو رہے ہیں. آپ موبائل سے دور رکھیں, آپ ان کو کسی اور فزیکل ایکٹیویٹی میں لگا دیں, لیکن موبائل سے آپ بچوں کو دور رکھیں.